بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ قربانی بہت عظیم الشان عمل ہے اور بہت قدیم پرانا عمل ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کی قربانی کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آپ لوگوں کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کیجیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جب ان دونوں نے قربانی کی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ تو حابیل ایک چرواہا تھا اور اس نے ایک مینڈھا یا دمبا اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور قابیل جو کاشتکار تھا اس نے کچھ جنس اللہ کے راستے میں پیش کی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ قربانی کا عمل آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ نمبر دو، دوسری بات سمجھ آئی کہ قربانی قبول بھی ہوتی ہے اور مردود بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی اسی رکوع میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا عمل قبول کرتے ہیں۔ متقی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے اس کا عمل جائز ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور اگر مالی عمل ہے تو وہ حلال مال سے ہو، تو وہی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی جو دین کی تعلیمات کے مطابق ہوگی، اخلاص نیت سے ہوگی اور اسی طرح حلال مال سے ہوگی۔ اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی سورہ حج کی ایک آیت میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تھی۔ اس سے معلوم ہر امت میں قربانی رہی ہے۔ شریعت موسوی، عیسوی، حضرت شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سب شریعتوں میں سب امتوں میں قربانی رہی ہے۔ تو اتنا عظیم الشان عمل ہے، اتنا ضروری عمل ہے کہ اللہ نے ہر امت میں رکھا ہے۔ امت محمدیہ کو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو عید کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اور صاحب استطاعت مسلمان کو قربانی کرنا بھی ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو قربانی کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔ قربانی کرتے ہوئے 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا وہ اخلاص نیت ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت میں قربانی کا ذکر آیا ہے تو اکثر آیات میں اخلاص کے ساتھ ترغیب دی گئی ہے۔ مثلاً نبی سورہ میں نے کوثر کی آیت پڑھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ دیکھیے رب کے لیے وہی ہوتی ہے جو اخلاص نیت سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت ہے تو اللہ نے حضور کو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی کے طریقے اور میری موت یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی قربانی کا حصہ خرید رہا ہو، جانور خرید رہا ہو، ذبح کر رہا ہو، اس وقت یہی بار بار دل میں خیال آئے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ ثواب کیا ہوگا بھی عرض کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ شریف لائے تو 11 سال دنیا میں رہے۔ ہر سال آپ قربانی کرتے تھے، ہر سال، اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ قربان کیے اپنے ہاتھ سے، اور یہ اشارہ کر دیا کہ آپ کی عمر 63 سال تھی تو ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ بھی آپ نے قربان فرما دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان قربانیوں کے جانور ذبح کرنے میں ہمارے لیے ثواب کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔
قالوا فالصوف، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اون جس جانور کے جسم پہ ہوتی ہے تو اس میں بال نہیں ہوتے، تو اس کا کیا حساب ہوگا، کتنا ثواب ملے گا؟ تو فرمایا بکل اشارۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ یہ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اب بال اتنے ہوتے ہیں جسے انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، شمار بھی کرنا چاہے گائے کے جسم پر، اونٹ کے جسم پر، بھیڑ دمبے کے جسم پر، بکری کے جسم پر، بکرے کے جسم پر اتنے بال ہوتے ہیں جنہیں ایک آدمی شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ دل میں یہ خیال ہو کہ مجھے اتنا ثواب ملے گا اور میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو ایام النحر یعنی 10 ذی الحجہ، 11، 12 ذی الحجہ کو، ان دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل اخلاص نیت سے اللہ کے نام پہ قربانی کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قربانی کے جانور قیامت کے دن آئے گا، اس کے لایا جائے گا، اس کے سینگ بھی ساتھ ہوں گے، اس کے بال بھی ہوں گے، اس کے کھر بھی ہوں گے، پاؤں بھی ہوں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اس لیے تم خوشی سے قربانی کیا کرو، اس سے بوجھ سمجھ کے یا تاوان سمجھ قربانی نہ کرو کہ قربانی کا موقع آ گیا، قربانی بھی خریدنی پڑے گی، اس کا حصہ بھی لینا پڑے گا، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کہیں، خوشی سے کریں۔ یہ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی انسان جانور ذبح کرے گا زندگی میں، وہ سارے قیامت کے دن اس کے میزان عمل میں رکھے جائیں گے، اور اس کے نیک اعمال کے ساتھ ان کا وزن بھی ہوگا، اب اندازہ فرمائیں کہ جو آدمی اپنی زندگی میں ہر سال قربانی کرتا رہا، اس نے 10 قربانیاں کی، 15 کی، 20 کی، اگر 20 جانور 10 جانور اس کے میزان عمل میں رکھے جائیں، کتنا وزن ہو جائے گا، اور اس کے نیک اعمال کا پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں سوچ سوچ کے ہم قربانی کریں، اور جب قربانی کے دن ہوں تو پھر ہم یہ احادیث بار بار ایک دوسرے کو سنائیں اور سنیں، تاکہ ہماری نیت درست رہ سکے اور اس میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو، دکھاوا شامل نہ ہو، ریاکاری شامل نہ ہو۔ ایک اور حدیث، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ تک قربانی کے جانور کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا اور واقعی نہیں پہنچتا۔ خون تو نالیاں بہہ جاتا ہے یا مٹی میں مل جاتا ہے، اور گوشت انسان کھا لیتے ہیں، ہڈیاں کسائی فروخت کر دیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ وہ اللہ تک جو پہنچتا ہے وہ دل کا تقوی پرہیزگاری پہنچتی ہے، کہ قربانی کرنے والے نے کس نیت سے قربانی کی، اس میں اخلاص تھا یا نہیں تھا، اللہ کی رضا مقصد تھی یا معاذ اللہ دکھاوا اور نام و نمود مقصد تھی، کہ لوگ دیکھ لیں، لوگوں کو پتہ ہو ہمارے ہاں بھی قربانی ہوتی ہے، یہ روٹین چل رہی ہے، شروع سے ہم کرتے ہیں ہر سال، چلو اس سال بھی کر لیتے ہیں، یہ خیال نہ ہو، بلکہ یہ فضائل اور یہ ثواب ہمارے دلوں میں مستحضر ہو تو انشاءاللہ پھر یہ عمل بہت قیمتی بن جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، فاطمہ تم قربانی کے جانور کے قریب جاؤ جب وہ ذبح ہو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ تو ان فضائل کے استحضار کے ساتھ ہمیں عید الاضحیٰ قربانی کرنی چاہیے۔ بھائی قربانی کے مسائل کیا ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے، بہت سی غلط فہمی بھی اس بارے میں ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ ہمیں ہر عمل اخلاص نیت سے دین کی تعلیمات کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔